آیت نمبر 181 سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جس شخص نے مرنے والے کی وصیت کو سننے کے بعد اس کو اگر چینج کر دیتا ہے تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا ہے۔ یعنی جو بیاض ہوتے ہیں لوگ یا اور کسی کے حق میں زیادتی کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں میں کیا ہے جو زیادتی کر رہے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تو ان لوگوں کے اندر صلح کرا دیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 184 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا ٹریولنگ کر رہا ہو اور تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، بعد میں آ کے اس کو ریپلیس کر کے دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک غریب کو کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو تو، اگر تم سمجھتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کلیئر ایویڈنسز ہے۔ بس تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے ڈیفیکلٹیز نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 186 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اختیار کریں اور مجھ پر سالڈ یعنی پختہ اسٹرانگ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں، یعنی سیدھا رستہ جو وہ چاہ رہے کہ قیامت میں کیسا رہنا، ویسی راہ پا لیں گے اللہ کی جو نا ہیلپ سے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم اس کی پوشاک ہو، تم اس کا ڈریس ہے عورت کا، بیوی کا، اور بیوی تمہارا ڈریس ہے، اور تم ان کی پوشاک، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے ہو، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے ہو یعنی چوری کرتے ہو، سو اللہ نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک بیویوں کے پاس جایا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو، وہ یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ
ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو، یعنی ہسبینڈس روزے کے دوران وائفس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یا اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھنا بھی اللہ کے قائم کردہ لمٹس ہے، سمجھے آپ؟ اور ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ، اللہ کے جو لمٹس ہے اس کو توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ سمجھے آپ؟ آیت نمبر 189 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے ماہ حج کی تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ مطلب یہ مان لیے وہ جو بنے ہوئے نا اس کے لیے علامتیں بنا کے بھیجا اللہ پاک۔ یہ لوگوں کے حج کے تعین کے وقت علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم سکسیس ہو جاؤ، فلاح پا دو۔ سمجھ گئے؟ آج ہم 190 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، کرو جنگ مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 191 میں آیت اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کرے۔ اور پھر آیت نمبر 192 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور فتنہ انگیزی کو تم تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، اور ایسے کافروں کو یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 192 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنی غلطی مان لیں، تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 193 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی جب تک جنگ کرو کہ ان کے اندر کوئی فتنہ نہ رہے، اور دین یعنی زندگی اور بندگی کا نظام عملاً پریکٹیکلی اللہ ہی کے تابع ہو جائے، اکارڈنگ ٹو Allah's instructions ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے
کسی پر زیادتی روا نہیں. ظالموں کو تو مارنا، ان لوگوں کو تو رکنا نہیں ہے، ان لوگوں کو اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ زیادتی روا نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے. آیت نمبر 194 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حرمت والے مہینے جو ریسپیکٹڈ منتھس اللہ نے الاٹ کیے ہیں، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے. بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر ایگزیکٹلی جتنی اس نے تم پر کی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 195 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. آیت نمبر 196 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور حج اور عمرے کے مناسک یعنی جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس کے مناسک جتنے بھی رولز ہیں، مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو. سمجھے آپ؟ پھر اگر تم راستے میں روک لے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لیے بھیج دو. یعنی مکے کو نہیں آئے، راستے میں روک لیے گئے تو جو قربانی بھی تمہارے کو میسر ہے وہ مکے کو بھیج دو. اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ، نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے. قربانی کا جانور جب قربانی ہو رہی وہ جگہ پہ جب تک نہیں پہنچا اپنے سروں کو ہلاک مت، منڈاؤ مت. پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقے دے یا قربانی کرے. یعنی سر میں بہت درد ہے بالا رہنے کی طرف سے، تو اگر انہیں سر منڈا لیتا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹ میں انہیں قربانی دینا یا کوئی صدقہ دینا یا روزے رکھنا. پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو، جو کوئی عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے کر دے. یعنی عمرہ کر رہے ہیں اور حج کا مہینہ آ گیا، عمرے کو کیا کریں، حج سے ملا لیا تو ان کے لیے فائدہ ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، اس کے حساب سے قربانی کرے. پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو، جو اس کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے زمان حج میں رکھے. یعنی 7 اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو، یہ پورے 10 روزے ہوئے، 3 وہ 7 یہ الگ. یہ رعایت اس لیے ہے، کنسیشن اس لیے ہے جس کے فیملیز مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، کعبے کے پاس نہ رہتے ہو، یعنی جو مکے کے رہنے والا نہ ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آیت نمبر 197 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حج کے چند مہینے فکس ہے، یعنی شوال، ذیقات اور عشرہ ذی الحج. تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے ملو اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی اچھے کام کرو، بھلائی کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور آخرت کے لیے سفر کا سامان کر لو، یعنی آخرت کا تیاری کر لو، اس کے سفر کا سامان کر لو. بے شک سب سے بہتر یعنی توشہ زادرہ تقویٰ ہے، سب سے بہتر. اور اے عقل والو اللہ کا تقویٰ اختیار. آیت نمبر 198 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم زمان حج میں بزنس کرو،
کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے، اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی میدان عرفات سے واپس آؤ، تو معاشر حرام یعنی مزدلفہ ایک جگہ ہے، اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو وہاں ٹھہر کے، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسا اللہ نے تم کو انسٹرکشنز دیے، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 199 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب وہ عمرے کے دوران اپنے کو وہ کرنا پڑتا نا، احرام تو اپن جاتے، دیکھو جب سب لوگ جاتے اپن بھی جاتے نا، جاتے ویسے بول رہا اللہ تعالیٰ، جب سب لوگ جاتے ہیں وہاں سے جا کے واپس آیا کرو۔ آیت نمبر 200 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب تم اپنے حج کے پورے ارکان پورے کر چکو، یعنی پورے انسٹرکشن جو اللہ کے ہے وہ پورے فالو کر چکو، تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ مینا میں آ جاتے بھی میدان ہے، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔